خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج میں آپ کی کہانی، آپ کی خدمت میں عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے میں سرزمین مصر کی ایک داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ فرعون کی داستان ہے، فرعون کی سرزمین سے اس کا تعلق ہے، فرعون کے دور سے اس کا تعلق ہے، اور فرعون کا نام ہے رامسیس دوم اور اس کی محبوبہ کا نام ہے نیفرتاری، جسے عرف عام میں نفتالی کہتے ہیں۔ داستان قدیم مصر کی سچی اور تاریخی کہانی ہے۔ 3000 سال قبل مصر میں رامسیس دوم کی حکومت تھی، یعنی یہ عہد بنتا ہے 1213 قبل مسیح سے لے کر 1303 قبل مسیح تک۔ یعنی اس کی رامسیس کا عمر 90 سال تھی، تو یہ قبل مسیح کی کہانی ہے۔ رامسیس دوم ایک عظیم بادشاہ ہونے کے علاوہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا مقابلہ مبینہ طور پر حضرت موسیٰ سے آ پڑا تھا، اور جس نے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے وزیر حامان کو ایک بلند ترین عمارت بنانے کا حکم دیا تھا، اور بالآخر اپنی فوج سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ رامسیس دوم سے پہلے اس کے باپ سیتی اول اور دادا رامسیس اول نے مصر کو ایک مضبوط طاقت اور ملک کے قالب میں ڈھال دیا تھا۔ اس کی حکومت مصر یعنی رامسیس دوم کی حکومت مصر کی طویل ترین حکومت تھی۔ وہ ایک بہادر، قابل رہنما اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں بہت سارے علاقے فتح کیے، اور جہاں جاتا فتح اس کے نصیب میں لکھی ہوتی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس نے مصر کی سرحدوں کو سوڈان، میسوپوٹامیہ اور عرب علاقوں تک پھیلایا۔ نوبیا کا علاقہ یعنی موجودہ جنوبی مصر اور سوڈان کا شمالی علاقہ اسی نے فتح کر کے مصر میں شامل کیا تھا۔ بیت الولی اور جرف حسین میں اس کے لگوائے ہوئے کتبات سے اس کی کامیابیوں اور سرحدی حدود کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی 200 سے زائد بیویاں تھیں، اور داشتائیں، کنیزیں اور بیویاں 200 سے زائد۔ اس کے 96 بیٹے اور 60 بیٹیاں تھیں، مگر اس کی عزیز ترین بیوی، اس کی پہلی بیوی نفتالی تھی، جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نفتالی ہتی بادشاہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور پڑھی لکھی بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ ان کی شادی مصر اور نوبیا کے درمیان 100 سالہ امن کا پیغام بن گئی۔ ان کے درمیان امن کا جو معاہدہ کیا گیا اسے دنیا کا پہلا امن معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس امن معاہدے کا ایک کتبہ اقوام متحدہ کی دیوار پر لگایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا۔ انہوں نے نفتالی اور رامسیس دوم نے 25 سال ایک ساتھ گزارے۔ ان کے 4 بچے تھے۔ ملکہ نفتالی 1225 قبل مسیح میں پیدا ہوئی اور 1292 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا تعلق نوبیا سے تھا، اور اس نے 67 برس عمر پائی۔ رامسیس اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جنگی مہمات میں حصہ لیتی تھی۔ رامسیس نے اس کے لیے بے شمار یادگاریں اور عمارات بنوائیں، جن میں سب سے اہم ابو سمبل کا مندر ہے،
جسے 3000 سال سے لوگ جوک در جوک دیکھنے کے لیے پورے مڈل ایسٹ اور بلکہ پوری دنیا سے اس ابو سمبل کو دیکھنے آتے ہیں جو رامسس نے اپنی بیوی نفتالی کی یادگار کے طور پر مندر بنوایا تھا۔ رامسس نے نفتالی کو کئی سرکاری نام دیے ہوئے تھے، خطابات، مثلا عظیم تعریفوں کے قابل، عظیم بادشاہ کی حسین ملکہ، حسن و نفاست کی ملکہ، 2 سرزمینوں کی مالکہ وغیرہ۔ جب نفتالی کا انتقال ہوا تو رامسس نے ملکاؤں کی وادی میں اس کا عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا، یعنی ویلی آف کوئنز میں، مصر میں ایک مشہور جگہ ہے ویلی آف کوئنز، اس میں اس کا شاندار مقبرہ اس نے تعمیر کروایا، جس کی دیوار پر رامسس نے یہ یادگار الفاظ کندہ کروائے: میری محبت عظیم ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی، جاتے ہوئے وہ میرا سب کچھ لے گئی۔ مصری تاریخ میں نیفرتاری یا نفتالی کا مقام کلوپیترا، نیفرتیتی اور ہاشپست کے برابر ہے، یعنی یہ 3 عظیم خواتین گزری ہیں مصر کی تاریخ میں، نیفرتاری یا نفتالی کا مقام ان کے برابر گنا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی کہانی ختم ہوئی۔